Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today is our 11th session of the course in Human Resource Development, and we are in the middle of the topic of transactional analysis, جس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی اور ہم نے 3 ایگو اسٹیٹس کو ڈیفائن کیا، پیرنٹ کو، ایڈلٹ کو، چائلڈ کو. اینڈ ٹوڈے in this particular session we will see how we can use these 3 ego states, 3 modes to improve our communication. پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو ہم کسی نہ کسی موڈ میں ہوتے ہیں اور تو دوسرا ہم سے بات کر رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی موڈ میں ہوتا ہے. So let's first of all take the example of parent to parent transactions. That means that somebody, for example, آپ اپنے ایک فرینڈ سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی پیرنٹ موڈ میں ہیں، اور اگر آپ کے فرینڈ بھی پیرنٹ موڈ میں ہیں تو پھر کس طرح کی بات ہوگی. فار ایگزامپل ایک اسٹیمولس، ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ کوئی خاتون نے کہا کسی خاتون کے بارے میں، اسٹیمولس دیا ایک دوسرے شخص کو، ہر ڈیوٹی از ہوم وتھ چلڈرن. دیکھیں یہ عورت کام کر رہی ہے باہر، لیکن اس کا اصل کام تو یہ کہ گھر میں رہے. یہ ایک ٹپیکل پیرنٹ کامنٹ ہے، اور اس کا رسپانس یہ آیا شی obviously has no sense of duty. یہ بھی ایک ٹپیکل پیرنٹ ججمنٹ ہے. پیرنٹس ڈو جج آن دیئر چلڈرن. تم ہو ہی نالائق، تم ہو ہی نکمے، یا تم جیسا ہے ہی کوئی نہیں. سو یہ پیرنٹ کے، 2 پیرنٹس کے درمیان، جو ضروری نہیں ہے کہ وہ پیرنٹ ہو سکتا ہے وہ ینگسٹر ہی ہوں، لیکن وہ کیونکہ دونوں پیرنٹ ایگو اسٹیٹ میں تھے تو ان کے درمیان ایسی گفتگو ہو رہی ہے. پرابلم نہیں آئے گی، اس میں گفتگو ہوتی رہے گی، بیکاز دا لائنس اگر آپ دیکھیں اسکرین پہ تو یہ پیرنٹ ٹو پیرنٹ ٹرانزیکشن میں یہ دونوں لائنز جو ہیں یہ پیرلل ہیں. اس قسم کی ٹرانزیکشن کو کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن کہتے ہیں، بیکاز یہاں پہ لائنز آر ناٹ کراسنگ، دیٹ مینس کمیونیکیشن از ہیپننگ. ایک اور ایگزامپل ہم اگر دیکھیں اسی پیرنٹ ٹو پیرنٹ ٹرانزیکشن کی، کسی نے اسٹیمولس دیا کڈز ناؤ ڈیز آر لیزی، آج کل تو بچے سست ہیں، اور دوسرے صاحب نے جواب دیا اٹس اے سائن آف ٹائمس، اب وقت ہی ایسا ہے. یہ بھی دونوں جملے ٹپیکل پیرنٹ جملے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے یا ہو جائے گی. یا کسی نے کہا یو کین نیور ٹرسٹ دیز پیپل، کسی کمیونٹی کے بارے میں، کسی ایتھنک گروپ کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ کامنٹ آیا یو کین نیور ٹرسٹ دیز پیپل. یہ بھی ایک ججمنٹ ہے. اور رسپانس میں کسی نے کہا ایگزیکٹلی دیئر کائنڈ آر آل دا سیم، یہ تو ایک جیسے ہی لوگ ہیں. اب انہی تینوں رسپانسز، انہی تینوں ٹرانزیکشنز کو ہم اگر دیکھیں ایک مختلف روپ میں کہ اسٹیمولس تو پیرنٹ سے ہی آ رہا ہے، لیکن رسپانس ایڈلٹ یا چائلڈ سے اگر آنی شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا. فار ایگزامپل پہلے کیس میں ہم نے کہا ہر ڈیوٹی از ہوم وتھ چلڈرن. اب اگر دوسرے صاحب چائلڈ ایگو اسٹیٹ میں ہیں یا چائلڈ موڈ میں ہیں تو وہ آگے سے سمپلی اگر یہ کہہ دیں یس دیٹس رائٹ، تو یہ بھی کمیونیکیشن پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ پیرنٹ نے چائلڈ سے بات کی، چائلڈ نے پیرنٹ کو جواب دے دیا. لیکن اگر اس کا رسپانس یہ ہو کہ ہر ڈیوٹی از ہوم وتھ چلڈرن، اور رسپانس یہ دیا جائے بٹ ہر سرکمسٹانسز ڈونٹ پرمٹ دیٹ، اب یہاں گڑبڑ ہوگی، کیونکہ یہ پیرنٹ نے بات کی تھی پیرنٹ سے یا چائلڈ سے اور جواب دے دیا ایڈلٹ نے ایڈلٹ کو، تو یہ تو کراس بن گیا. اب یہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوگی، یا یہاں پر آرگومنٹ ہوگا یا یہاں پر کمیونیکیشن رک جائے گی. فار ایگزامپل اگر یہ دونوں اصحاب جو یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یہ کسی بس اسٹاپ پہ ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، تو پھر جو پہلے صاحب ہیں وہ بات چیت کرنا بند کر دیں گے، کیونکہ انہیں ہی لگے گا کہ میری مطلب کا جواب نہیں آیا. اور اگر وہ جانتے ہیں تو پھر ان کی بحث شروع ہو سکتی ہے، وہ کہیں جی نہیں سرکمسٹانسز جیسے بھی ہوں ان کو تو پھر گھر میں ہونا چاہیے. اب یہ کمیونیکیشن تو رک گئی نا، کیونکہ کمیونیکیشن مینس کہ آپ کا اسموتھ فلو آف ٹرانزیکشنز چلتا رہے، وہ تو نہیں ہو رہا. اور ایسے اگر کوئی کہہ دے کڈز ناؤ ڈیز آر لیزی، اور پھر آگے سے جواب یہ مل جائے کہ وی کین ناٹ جنرلائز دیٹ، there are many kids who are not lazy، یہاں پر بھی کمیونیکیشن رک جائے گی. سو یہ آپ نے دیکھا as long as those lines are parallel the communication will continue. یہ نہیں ڈپینڈ کرے گا کہ وہ لائنز اگر پیرل ہیں تو کوالٹی آف کمیونیکیشن کیا ہوگی، بٹ کمیونیکیشن ول کنٹینیو. اور نہ ہی کراس ہونے سے کوئی غضب طاری ہو جائے گا، کوئی اصول ٹوٹ جائے گا. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ نہ صرف لائنز پیرل رہیں بلکہ میننگ بھی ٹرانسمٹ ہوتے رہیں. لیکن اگر وہ لائنز کراس ہوتی ہیں، فریکوینٹلی کراس ہوتی ہیں، اگر کانفلکٹس ہوتی ہیں بیکاز آف مائنر تھنگس، تو پھر انہیں کریکٹ کیا جائے. لیکن اگر ایک بحث مباحثے میں آپ شامل ہیں تو وہاں تو obviously you will disagree, obviously you will say something which the other person will
کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کریں گے, آپ پھر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کریں گے. سو یہ جو سینیریو ہے, کانٹیکسٹ ہے ہمارا, یہ عام زندگی کا کانٹیکسٹ ہے, اس میں ہم بحث ویسے کی بات نہیں کریں. لیکن ایک کام پہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے باس از ان پیرنٹ موڈ اینڈ ہی ہیز سیڈ سم تھنگ ٹو یو, اور آپ نے اس کا جواب بالکل بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کس موڈ سے مجھے بات کی گئی ہے, آپ نے اپنے ہی لحاظ سے جواب دے دیا اور وہ کراس ہو گیا. ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کانفلکٹس جو ہیں وہ ارائز نہ کریں. اسی طرح ہم دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ ٹرانزیکشن کی. اس میں آپ کو تھوڑا ان جملوں سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ایڈلٹ کے جملے پرٹیکولر کیا ہوتے ہیں. جیسے اگر اسٹیمولس یہ ہے کہ دیٹ از اے گڈ لکنگ سوٹ, اور یہ ایک ایڈلٹ کا کامنٹ ہے. بچہ یہ نہیں کہے گا, بچہ جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جائے گا اچھا سوٹ دیکھ کے. پیرنٹ جو ہے وہ بھی یا تو بہت تعریف کرے گا یا ذرا کریٹیکل ہوگا, بٹ دس از اے گڈ لکنگ سوٹ از اے ٹپیکل ایڈلٹ اسٹیمولس. دا ریسپانس از تھینک یو. ایڈلٹ کمیونیکیشن ہو رہی. لکس لائک رین, ایسا لگتا ہے آج بارش ہوگی, اور رسپانس ملا کہ یس فورکاسٹ بھی یہی ہے. یہ بھی ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ ہے. اگر اب اس کا جواب یہ دیا جائے کہ لکس لائک رین, یا آج بارش ہوگی, اور جواب یہ ملے کہ ہو تو نہیں رہی, یا کل بھی ایسا موسم ہوا تھا نہیں ہوئی تھی, وہ پھر ٹرانزیکشنز میں کمیونیکیشن میں پرابلم شروع ہو جائے گی. اور اس کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈلٹ ٹاکنگ ٹو این ایڈلٹ اینڈ دی ایڈلٹ دین گیونگ رسپانس اور آنسر بیک ٹو این ایڈلٹ. لائنز آر parallel, there is no problem occurring, so transactions are occurring, communication is flowing. چائلڈ اور چائلڈ, اب اس میں ایک تو یہ کہ آپ چائلڈ موڈ میں ہیں, آپ ایڈلٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ چائلڈ موڈ میں ہیں اور آپ بہت خوش ہیں اور آپ شور مچا رہے ہیں, اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے شور مچا رہے ہیں, کہہ لگا رہے ہیں, گپیں لگ رہی ہیں, تو وہ بھی چائلڈ کی ٹرانزیکشن ہو رہی. یا آپ بہت ایموشنل ہیں, اور ایموشنل اسٹیٹ میں بھی بچہ ہی آتا ہے. ایک پاسبلٹی تو یہ. دوسری ہے کہ آپ بچوں کو جب کمیونیکیٹ کرتا دیکھتے ہیں تو بچے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت چائلڈ موڈ میں ہوں, کہ بچوں کے اندر بھی ایڈلٹ ہوتا ہے اور ان کا پیرنٹ بھی ہوتا ہے. سو یہ ایگزامپل آپ کو دکھا رہا ہوں, اس میں گرل ہو از ان چائلڈ موڈ is saying to another girl who is also in child mode that I'll be mama and you will be the little girl. بچے کھیلتے ہیں آپس میں, آپ ماما بن جاؤ میں لٹل گرل بن جاؤں, یا I'll be mama you will be little girl. اب دوسری بچی نے جواب دیا I always have to be the little girl. اب یہ ایک بچے نے اسٹیمولس دیا اور ایک چائلڈ ہی نے آگے سے جواب دیا. اگر اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس دوسری بچی کی رسپانس میں جو پہلی بچی ہے, now she goes in her adult mode and she says well let's take turns, you be the mama first and then next time I'll be the mama. اب یہ ایک ایڈلٹ نے جواب دیا ہے بچے کو. کمیونیکیشن یہاں بھی ہوتی رہے گی, لیکن آپ موڈ کا چینج ہونا ملاحظہ کیجئے کہ چائلڈ موڈ سے بچہ has gone into an adult mode and has given a very adult suggestion کہ all right we'll take turns, بجائے یہ کہنے کے کہ I will be mama always. وہ تو پھر بچوں میں بھی جھگڑا شروع ہو جائے. لیکن یہاں پر بچے نے اپنا موڈ چینج کر کے ایک سجیشن دی جو کمیونیکیشن کو آگے لے جا رہی. چائلڈ ٹو چائلڈ کمیونیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں, دیر از نو پرابلم بیکاز دی لائنز آر ناٹ کراسنگ. سملرلی اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پیرنٹ ٹو چائلڈ کمیونیکیشن, جو میں نے پہلے ایگزامپل دی تھی لاسٹ لیکچر میں, کہ ہسبینڈ کمز اینڈ ہی سیز ویئر آر مائی شوز اینڈ وائف ریپلائز کہ دے آر پلیسڈ دیر دیر اینڈ دیر. تو وہ ایک پیرنٹ نے سوال کیا, ایک بچے نے جواب دیا. اگین کمیونیکیشن ول کنٹینیو بیکاز لائنز ہیو ناٹ کراس. سملرلی چائلڈ ٹو ایڈلٹ communication will continue to happen because lines have not crossed. Parent to adult communication will continue to happen. اب ہم بات کریں گے uncomplimentary یا crossed transactions کی. ابھی تک تو ہم نے دیکھی ہیں complementary transactions جہاں پر lines cross نہیں ہو رہی. cross transactions کے لیے let me give you a few examples. پہلی ایگزامپل اس میں فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ایک پیشنٹ ہے ہسپتال میں, پیشنٹ lying in a hospital, اور پیشنٹ ہے اپنے ایڈلٹ موڈ میں, اور پیشنٹ نے ایک نرس سے وہ بات کر رہے ہیں, اور پیشنٹ نے کہا آئی ووڈ لائک ٹو ورک ان اے ہاسپٹل. یہ ایک ایڈلٹ کا کامنٹ ہے. نرس جو ہیں وہ ایڈلٹ موڈ میں نہیں تھیں, یا وہ چائلڈ موڈ میں بھی نہیں تھیں, یا ہو سکتا ہے وہ چائلڈ میں ہوں یا پیرنٹ میں ہوں. پیرنٹ میں فار ایگزامپل نرس تھیں, انہوں نے آگے سے جواب دیا یو کانٹ ایون کوپ ود یور اون پرابلمس, تم اسپتال میں کیا کام کرو گے. اب یہ ایک سرکیسٹک پیرنٹ نے جواب دیا ہے ایک بچے کو, جبکہ بچہ بات نہیں کر رہا تھا, ایڈلٹ بات کر رہا تھا نرس کے ایڈلٹ سے. اور جواب اگر یہ ہوتا کہ ہیو یو ایور اپلائڈ ان اے ہاسپٹل, یا واٹ وڈ یو لائک ٹو ورک ان اے ہاسپٹل, کس طرح کا کام آپ پسند کریں گے, وڈ یو لائک ٹو ورک ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے ایڈمنسٹریٹر, اور وائی ڈو یو لائک ٹو ورک ان اے ہاسپٹل. تو یہ ایڈلٹ رسپانس ہوتی, یہاں کمیونیکیشن ہوتی رہتی. یہاں نہیں ہوگی
کیونکہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں تو یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے جواب دیا ہے کہ تم تو اپنی مجبوریاں پرابلم نہیں سنبھال سکتے، یہاں کام کیسا کرو گے؟ Similarly, imagine a son who is again in adult mode is talking to his father and he is saying, I have to finish a report tonight that is due tomorrow. کہ میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، رپورٹ ختم کرنی ہے، اور وہ رپورٹ اس لیے آج رات ختم کرنی ہے کیونکہ کل وہ ڈیو ہے. اب فادر اگر آگے سے یہ کہیں all right go and work، تو یہ ایڈلٹ کمیونیکیشن ہوتی. اور اگر سپورٹو پیرنٹ موڈ میں بھی فادر ہوں تو وہ کہیں گے اوکے فائن، وائی ڈو یو، شاید وہ یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اتنی 11th آور پہ کیوں کام کر رہے ہو. لیکن اگر وہ کرٹیکل پیرنٹ موڈ میں ہے اور انہوں نے جواب دیا کہ وائی ڈو یو always have to leave things to the last moment، تمہیں ہر وقت چیزیں آخری مومنٹ پہ کیوں چھوڑنی پڑتی ہیں، یہاں پر پھر ٹرانزیکشن کراس ہو گئی، یہاں پر مزید کمیونیکیشن پاسبل نہیں رہی، یا یہاں پر آرگومنٹ شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر ایک چھوٹی بچی کی ممی نے بچی کے لیے سوپ بنایا، I hate soup, I'm not going to eat it, you cook. ایک ہی آپ تو بالکل فضول کھانا بناتے ہیں، میں یہ سوپ نہیں پیوں گی. اب ماں جو ہے وہ بچے کو سمجھا بھی سکتی ہیں پیرنٹ موڈ پہ کہ نہیں یہ سوپ پی لو، یا اس کو امپروو کر دو، اس میں فلاں چیز ایڈ کر دو. لیکن اگر مم بھی چائلڈ موڈ میں ہی ہیں تو وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ I'm just going to leave and then you can cook on your own. تو یہ اب پھر کمیونیکیشن، حالانکہ دونوں چائلڈ موڈ میں تھے لیکن کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کراس ٹرانزیکشن، کہ پیرنٹ نے چائلڈ سے بات کی لیکن جواب ایڈلٹ نے ایڈلٹ کو دیا، یہاں پر لائنز کراس ہو گئیں، اینڈ دس از واٹ وی کال ایز کراسڈ ٹرانزیکشن. سو کمیونیکیشن کے دوران ایز گڈ کمیونیکیٹرز آر جاب از وی کی ناٹ آلویز انشور کہ لائنز جو ہیں پیرالل رہیں، اور یہ ہمارا آبجیکٹو بھی نہیں کہ ہر وقت اگر آپ پیرنٹ موڈ میں ہیں کوئی اور آپ بچہ بنا رہے ہیں، یا آپ کسی کو بچہ بنائے رکھیں اور لائنز پیرالل، دس از ناٹ دی آبجیکٹو. Objective is that you should understand where the communication is breaking down, why it is breaking down, and what should be done in future کہ یہ break down نہ ہو. کہ آپ کو اپنا بدلنا تو ہمیشہ ہمیں ہی پڑتا ہے because we cannot force the other person to change. When we start یہ skills جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کورس میں، ان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ we start lecturing others کہ تم اپنا آپ بدلو، تم ٹھیک نہیں. ان کا مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے بدلیں، کیونکہ جب ہم بدلیں گے تو دوسرا بھی، یہ اصول ہے ہیومن نیچر کہہ لیجیے اس کو، کہ آپ جب خود کوئی سیکریفائس دیتے ہیں کسی کے لیے تو بغیر ایکسپیکٹ کیے کہ مجھے آج ہی ریوارڈ اس کا مل جائے، اگر آپ وہ شارٹ ٹرم یا بے صبرے نہیں ہوتے ریوارڈ کے لیے، تو وہ ریوارڈ آہستہ آہستہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. So that is the whole objective, that we improve our communication and we look at transactional analysis as a useful tool to further improve our communication and to know the causes of breakdowns in communication. ہمارے ذہن میں یہ ٹول اگر ہے تو we will be more alert to improve our communication. اب ہم اسی ٹرانزیکشنل انالیسس سے ریلیٹڈ سے بیسڈ ایک اور کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو بھی ہے ٹرانزیکشنل انالیسس میں، اور جو ہمیں اپنا آپ اور دوسروں کو سمجھنے میں مزید مدد دیتا ہے. کیونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت اسپیسیفک ٹولز آف کمیونیکیشن ہیں، اس لیے یہ گفتگو اور یہ بحث کرنا یہاں پر ضروری. اور یہ ٹاپک جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ٹاپک ہے 4 لائف پوزیشنس. ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، 3 تو آتی ہیں، چوتھی جو ہے وہ کیونکہ لانی ہوتی ہے خود سے، اس لیے وہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، 3 تو آتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم لائف پوزیشنس پہ بات کریں، لیٹس ٹاک اباؤٹ آر ہیومن بینگس کی جو شروعات ہے زندگی کی، جو بگننگ ہے، وہ کہاں سے ہوتی ہے. اب ایکچولی سیلولر لائف پہ زندگی وہیں شروع ہو جاتی ہے جہاں کنسیپشن ہوتا ہے، جہاں میل اور فیمیل سیلز ملتے ہیں. سیلولر یا بایولوجیکل برتھ تو وہیں ہو جاتی، ہاں فزیکل برتھ بعد میں ہوتی. فزیکل برتھ ہوتی ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے. بایولوجیکل برتھ اور فزیکل برتھ کے دوران جو پیریڈ ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو اس وقت کچھ احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انوائرمنٹ ہی ایسا ہے. لیکن یہ ضرور سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ بچہ اس انوائرمنٹ میں بھی ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بیکاز ہی از الائیو.
اس کا ہارٹ بھی بن رہا ہے اور ہارٹ بن کے دھڑکنا بھی شروع کر دیتا ہے. بچہ فوڈ بھی لے رہا ہے اپنی ماں سے, بچہ ایکسکریٹ بھی کر رہا ہے اپنی ماں کے سسٹمز کے تحت. سو وہ ایک زندگی میں ایک عالم میں ہے, لیکن وہ عالم اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب فزیکل برتھ ہوتی. فزیکل برتھ جب ہوتی ہے تو بچہ وہ ماں کے پیٹ کی سیفٹی سے باہر آ جاتا ہے. وہاں پر نہ کوئی شور تھا, نہ کوئی ڈسٹریکشن تھی, نہ اس کو سانس لینا پڑ رہا تھا, بیکاز وہ تو ماں کے خون کے ساتھ اس کا خون کنیکٹڈ تھا. بغیر ریسپریشن کے, بغیر بریدنگ کے وہ زندہ تھا. کوئی اس کو پکڑ نہیں رہا تھا, نہ وہ روتا تھا, رو ہی نہیں سکتا تھا بیکاز یہ سسٹم ہی نہیں تھا. نہ اسے بھوک لگتی تھی تو خود بخود نیوٹریشنز, غذائیت ماں کے خون سے آ جاتی تھی. نہ وہ بیڈ ویٹنگ کرتا تھا بیکاز ایکسکریشنز باہر ماں کے سسٹم سے چلی جاتی تھیں. غرض اسے کوئی پرابلم نہیں تھی. ونس ہی کمز ان دس ورلڈ تو آتے ہی پہلی چیز جو اسے کرنی پڑتی ہے وہ سانس لینا پڑتا ہے. تو سانس لینے کے لیے وین ہی ڈراز دا بریتھ ان تو وہ پھر روتا ہے. تو بچے کا جو رونا ہے, چیخنا ہے, وہ اس لیے اچھا سائن ہے, اس کا مطلب اس نے سانس لینا شروع کر دی. سو ایک سیلولر بایولوجیکل برتھ تھی, ایک دوسری ہوئی اس کی فزیکل برتھ جب وہ اس دنیا میں آ گیا. اس دنیا میں آیا تو آتے ہی لوگوں نے اس کو پکڑنا شروع کیا. کسی نرس نے پکڑا, ماں نے پکڑ لیا, ڈاکٹر نے پکڑ لیا. وہ اسٹروکنگ شروع ہو گئی, ٹچ شروع ہو گیا, ٹچ, فزیکل ٹچ. اور بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے فزیکل برتھ کے بعد تو آبویسلی اس کو فیل یہی ہوتا ہے کہ میں ایک نہایت سیف خاموش سی جگہ سے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پھینک دیا گیا ہوں, اور اس کو وہاں پر سروائیول اپنا ڈینجر میں نظر آتا ہے. اور وہ سروائیول کی طرف جانے کے لیے جو اس کو امید نظر آتی ہے وہ ہمارے اس کو دیے گئے ٹچز. آپ نے نوٹ کیا جب بچہ روتا ہے اس کو اٹھائیں وہ چپ کر جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز ہی وانٹس اس کو وہ اسٹروک کمفرٹ دیتے ہیں, سیکورٹی دیتے ہیں. سو دا مومنٹ وی اسٹارٹ گیٹنگ دا اسٹروکس, اور وہ اسٹروکس پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں آلموسٹ ہر بچے کے ساتھ. وہ جب اسٹروکس شروع ہوتے ہیں تو وہ ہماری تیسری برتھ ہے, وہ ہماری سائیکولوجیکل برتھ. تو پہلے ہم نے بایولوجیکل برتھ سیلولر لیول پہ دیکھی, فزیکل برتھ جو بچے کی پیدائش ہے وہ دیکھی. اب بچے کو ماں باپ نے پکڑا, بہن بھائیوں نے پکڑا, نرس نے پکڑا, وہ رویا تو اس کو پکڑا, وہ ویٹ اس نے اپنا کیا تو اس کو کلین کیا, اس کو بھوک لگی تو اس کو فیڈ کیا. یہ اس کی جو ڈیمانڈ پوری ہونا ہے تھرو فزیکل اسٹروکس اینڈ تھرو فزیکل ہولڈنگ, یہ اس کی سائیکولوجیکل زندگی کی ابتدا ہے. اور یہی انیشلی اس کی سب سے بڑی سپورٹ ہے, بیکاز ادروائز ہی ڈز ناٹ نو. یہ جو بڑے بڑے سے لوگ اسے نظر آ رہے ہیں, یہ جو پھر رہے ہیں, ان کو اپنی طرف مائل کیسے کرنا ہے. سو اگر اس سٹیج پہ بچے کو فزیکل اسٹروکس نہ دیے جائیں, ٹچ نہ دیا جائے, تو بچہ سروائیو نہیں کرتا. فزیکلی شاید کر جائے, سائیکولوجیکلی نہیں کرے گا. فزیکلی ٹھیک ہے, آپ ماں از ویری کولڈ, یا جس نے بھی اس بچے کو پالا ہے اس نے جب بچہ رویا دودھ دیا اور اس کے بعد اٹھا کے ایک سائڈ پہ پٹخ دیا, تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ نارمل نہیں ہوگا. دودھ تو اس کو بھی ملا, کھانا وانا اس کو بھی ملا, لیکن اس کو وہ پیار, وہ فزیکل ٹچ, وہ کیئر, وہ سلانا ماں باپ کا, وہ اس کے وہ نخرے وخرے اٹھانا, وہ اس کو جو سپورٹ چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اب وہ بچہ جب بڑا ہوا ہے تو وہ یہ سپورٹ دوسروں کو دینے کو تیار نہیں, کیونکہ اس کی سائیکولوجیکل برتھ میں پرابلمز آ گئی. اور سائیکولوجیکل برتھ کے بعد ایک اور برتھ ہوتی ہے بچے کی, جب وہ اسکول جاتا ہے, جب وہ سوشلائزنگ شروع کرتا ہے تو اس کی سوشل برتھ ہوتی. اور آپ نوٹ کیجئے کہ یہ چاروں کی چاروں برتھ ہمارے بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پہلے 4 یا 5 سال تک ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے 5 سال کرٹیکل ہیں بچے کی نشو و نما میں, بچے کی گروتھ میں, سائیکولوجیکل گروتھ میں, پرسنالٹی فارمیشن میں. وہ 4-5 سال کروشل ہیں, کیونکہ ان 4-5 سالوں میں اس کی ہر قسم کی برتھ ہو چکی. اب اس بیک گراؤنڈ کے بعد ہم آتے ہیں لائف پوزیشنز کی طرف. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا, پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا, کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ٹوٹلی ہیلپ لیس. فار ایوری تھنگ ہی از ڈیپینڈنٹ آن ہز پیرنٹس. سو اینڈ ہی ڈز ناٹ ہیو ورڈس, ہی ڈز ناٹ ہیو وکیبلری, بٹ ہی ہیز فیلنگس. اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اب جانور ہیں, ان کے پاس بھی ورڈس تو نہیں ہیں, لیکن جو لوگ پیٹس رکھتے ہیں گھر میں, جو جانوروں کو بغور دیکھتے ہیں, they will agree with me that
Animals have feelings. آپ انہیں پیار کریں گے وہ آپ کو پیار کریں گے, آپ ان کو تھریٹننگ کوئی چیز کریں گے وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے یا وہ پہ اٹیک کر دیں گے. ورڈ تو ان کے پاس نہیں ہے, اور چاہے وہ چھوٹا ہو, بلی کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا, اس کو بھی آپ پیار کریں گے, اسٹارٹ کمنگ ٹو یو, اسٹارٹ پرنگ ود یو. وائی؟ بیکاز ہی کین فیل دی لینگویج آف لو. اس کو پتا ہے آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ اس کو نرس کر رہے ہیں, نرش کر رہے ہیں. اسی طرح بچہ تو انسان ہے, اس کی تو کیپیسٹی جانور سے بہت زیادہ ہے. سو ہی اسٹارٹس میکنگ این اسیسمنٹ آف ہمسیلف اینڈ ہی کمپیئرز ہمسیلف ود his surroundings, and he sees that there are big people around me. They can do anything. They can walk, they can talk, they can eat, they can scold me. وہ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں, وہ مجھے پیار کر سکتے ہیں. ان کا موڈ اپنی تعریف لینے کے لیے بچے کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, یا اس کو اچھا بیہیو کرنے کے لیے جب وہ تھوڑا 3, 4, 5, 6 مہینے کا ہو جاتا ہے, اس کو پتا ہے میں کرال کروں گا تو یہ انجوائے کریں گے, میں اس کھلونے کو پکڑ کے یوں ہلاؤں گا تو یہ ہنسیں گے. سو ہی نوز دیٹ آئی ہیو ٹو پلیز دیم. سو دی فرسٹ پوزیشن وچ اے ہیومن بینگ ٹیکس اباؤٹ ہم اور ہر سیلف ان دس لائف از دیٹ آئی ایم ناٹ اوکے, یو آر اوکے. پہلی پوزیشن یہ ہے. اس میں آئی ایم ناٹ اوکے مینس میں تو ٹھیک نہیں ہوں, میں ڈپینڈنٹ ہوں تم پہ, بٹ یو مینس دی ایڈلٹس, دا ورلڈ آؤٹ دیئر, تم ٹھیک ہو. تم ٹھیک کیوں ہو؟ بیکاز یو کین واک, you can talk, you can sleep, you have your free will, you can manage things, you can control things, you can make things happen, you can turn the light on, you can turn the TV off, you can turn a volume on. آپ جو بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس بنا پہ پہلی پوزیشن, لائف پوزیشن جو ہم اپناتے ہیں, یا پہلا ڈیسیجن لائف کا جو ہم لیتے ہیں without any vocabulary, just on the basis of our feelings, وہ یہ ہوتا ہے that I am not okay, you are okay. اب انفارچونیٹلی بہت سے لوگ اس پوزیشن کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں. جب وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اس پوزیشن سے نکل نہیں پاتے, اور ہوتا کیا ہے کہ وہی فیلنگ ان کے اندر رہتی ہے کہ میرے میں کوئی پرابلم ہے, باقی لوگوں کے کام تو ہوتے ہیں, باقی دیکھیں میرے ساتھ تھا وہ اسکول میں, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, وہ میرے ساتھ کالج میں تھا, آج وہ آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل ہے, وہ میرے ساتھ انٹرویو جاب پہ تھا, آج وہ ڈائریکٹر ہے. سو لوگ جو ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, پرابلم میرے میں ہے. یہ ایک سیلف پٹی یا اپنے اوپر رحم کھانے کا شروع بچپن سے ہوتا ہے. اگر ہم لکی ہیں, ہماری پیرنٹنگ اچھی ہے, تو ہم اسٹیٹ سے نکل سکتے ہیں. نکل بھی جاتے ہیں لوگ, لیکن فکس بھی ہو جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ فکس ہو جاتے ہیں. اور اس کے اوپر فکس ہونا کوئی پیتھولوجیکل نہیں ہے, کیونکہ عام بعد میں اس کو امپروو کر سکتے ہیں. بٹ دس از دی فرسٹ لائف پوزیشن وچ وی ہولڈ. اور یہ کب بنتی ہے لائف پوزیشن؟ فرام day 1 to about 1 year, to about 10 months, 11 months, a year. یہ بچہ اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے that I am not okay, you are okay. اور okayness in this particular position is coming not from the child, but it is coming from his parents, it is coming from the elders. اب کیا ہوتا ہے 10 مہینے بعد, 11 مہینے, سال کی ایج تک بچے کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی آتی, اینڈ دیٹ تبدیلی اور چینج از دیٹ ہی اسٹارٹس موونگ اراؤنڈ. پہلے وہ کرال کرتا ہے, دین ہی اسٹارٹس واکنگ, دین ہی اسٹارٹس رننگ. یہ سارا کچھ 10 مہینے سے 1 سال کی ایج میں شروع ہو رہا. جب یہ ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی یہ اب وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی وہ گرتا ہے, کبھی اس کو انجریز ہوتی ہیں, ماں باپ کی طرف سے کچھ پنشمنٹ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے, کچھ ڈائریکٹیو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کرو, وہاں پوک نہیں کرو, ادھر نہیں جاؤ. اب اس کی وہ پہلی والی حالت جو ہے آئی ایم ناٹ اوکے, وہ تو ریٹین رہتی. وہ تو اس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آئی ایم ناٹ اوکے, بیکاز میں کچھ ٹھیک کرتا ہی نہیں ہوں, میں کلمزی ہوں, مجھے چلنا نہیں آتا, مجھے بات کرنی نہیں آتی, میں گر جاتا ہوں, میں چیزیں توڑ دیتا ہوں. لیکن اب وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی مجھے منع کرتے ہیں, اسی چیز پہ ہنستے ہیں, اسی چیز پہ کبھی مجھے منع کرتے ہیں, کبھی مجھے ڈانٹتے ہیں, کبھی مجھے پیار کرتے ہیں. اب اس کی تھوڑی کنفیوژن پیرنٹس والی سائڈ سے یا دنیا والی سائڈ سے بڑھ جاتی ہے, اینڈ ہی 1 سال 1.5 سال کی ایج تک ہی میکس اندر اسیسمنٹ.
He assumes a second life position, and that is کہ میں تو ٹھیک نہیں, I am not okay, you are not okay. اب I am okay والی چیز, I am not okay کے بعد you are okay والی سچویشن چینج ہو گئی. اب اس نے کہا کہ یہ میرے پیرنٹس بھی ٹھیک نہیں. فائن, اس کو یہ احساس ہے کہ یہ بڑے ہیں, یہ ان پہ میں ڈپینڈنٹ ہوں, لیکن اب کیونکہ اس کو وہ لوکوموشن اور موومنٹ مل گئی ہے تو اس کی ٹوٹل ڈپینڈنسی نہیں رہی. اب اسے پتا ہے آئی کین موو اراؤنڈ آن مائی اون. جب یہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہوں گے میں سنیک کر کے کرال کر کے وہاں تک چلے جاؤں گا. جب یہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہوں گے شاید میں اس پلگ کے اندر 2 انگلیاں بھی اپنی دے دوں گا. شاید میں اس بیڈ کے اوپر سے جمپ کر کے جمپ تو نہیں, یعنی اس بیڈ پہ رول کر کے دیکھتا ہوں, یا میں یہ جو گلاس پڑا ہے اس کو ٹچ کر کے دیکھتا ہوں. سو اس میں اپنی اب ایک انڈیپینڈنس آنی شروع ہو گئی. اس اسٹیٹ پہ بھی لوگ فکس ہو جاتے ہیں, آئی ایم ناٹ اوکے, یو آر ناٹ اوکے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ وہ یہ کہیں اس دنیا میں کچھ ٹھیک ہی نہیں, سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار ہے, غلط لوگوں کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, زندگی میں ہوتا ہی. اس اسٹیٹ کے بعد, اور یہ آٹومیٹک ہیں اسٹیٹس, پہلی 3 اسٹیٹس جو ہم پہ آتی ہیں, پہلی 3 پوزیشنز جو لائف میں ہم پہ آتی ہیں وہ ہر ایک پہ آتی ہیں. دے آر آٹومیٹک. اس میں ہماری اپنی بچے کی کوئی کمپلشن یا اپنا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. پہلی دونوں سٹیجز کرمنل نہیں بناتی انسان کو, تیسری سٹیج کرمنل بنا سکتی ہے. کیونکہ تیسری سٹیج وہ ہے جہاں بچہ اب ذرا 2-2.5 سال کا ہو گیا, 3 سال کا ہو گیا, اور پیرنٹس نے اس کو بروٹلائز کرنا شروع کر دیا, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. مار پیٹ, ایکسیسو مار پیٹ. ایک تو مار پیٹ ہے نا, کبھی کبھار کا تھپڑ, اسپینکنگ, دیٹ از فائن, لیکن بروٹلائز کر دینا, بیٹرڈ بیبی سنڈروم پوری ٹرم ہے, ویسٹ میں زیادہ کامن ہے, ہمارے یہاں بھی کافی. بچے آتے ہیں ایمرجنسی میں 2-3 سال کی عمر میں, ماں باپ کہتے ہیں یہ سیڑھیوں سے گر گئے, اور جب ایگزامن کیا جاتا ہے اور ایکس رے کیے جاتے ہیں تو وہ انجریز ایسی ہوتی ہیں جو سیڑھیوں پہ گرنے سے ہو ہی نہیں سکتی. ماں باپ کو ذرا پروب کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کو مارتے ہیں, اور بڑی بڑی سیریس انجریز ہوتی ہیں. بچوں کی اسکل میں فریکچر ہوتے ہیں, بچوں کی ربز میں فریکچر ہوتے ہیں, بچوں کو سویلنگز ہوئی ہوتی ہیں, بروزز, نیل پڑے ہوتے ہیں. تو بیٹرڈ بیبیز جو ہیں وہ, جن کو پیرنٹس بروٹلائز کرتے ہیں, مارتے ہیں, اب ظاہر ہے جب انہیں مار پڑتی ہے اس کے بعد ان کو یوزلی اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, یا بیڈ پہ لٹا دیا, یا بچہ بیچارہ تکلیف میں ہے, ہیل کر رہا ہے, نرس کر رہا ہے اپنی انجریز. تو اس دوران وہ جو اسٹیٹ تھی آئی ایم ناٹ اوکے, یو آر ناٹ اوکے, وہ بدل گئی. اب اس نے یہ سوچا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, دے بیٹ می, دے بروٹلائز می, لیکن میں تو سروائیو کر جاتا ہوں ان کی بیٹنگس, میں تو ان کی یہ بے تحاشا مار بھی سروائیو کر جاتا ہوں, سو آئی ایم اوکے. اب وہ اس سٹیج پہ آ گیا ہے جو تیسری سٹیج ہے, سائیکوپیتھک سٹیج ہے, جسے کہا جاتا ہے آئی ایم اوکے, یو آر ناٹ اوکے. اور دنیا کے جو جتنے بھی بڑے بڑے مجرم ہیں وہ موسٹلی اس سٹیج پہ فکس ہوتے ہیں. جو ان کو اپنا آپ ٹھیک لگتا ہے, دوسروں, قانون, سوسائٹی ان کو کہیں گے یہ ٹھیک نہیں. کیونکہ جب بچپن میں بچے کو بروٹلائز کیا جاتا ہے سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی, تو اس وقت وہ سوچتا یہ ہے کہ میرا تو کوئی فالٹ نہیں تھا, میرا تو کوئی اتنا بڑا قصور نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملی. وہ اپنے پیرنٹس سے آہستہ آہستہ ہی اسٹارٹس ہیٹنگ دیم. اینڈ اس والی اسٹیٹ میں جو اوکے کا تصور آ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کو بہت پاورفل ہوں. ہاں, اس کو یہ لگتا ہے کہ میں سروائیو کر لیتا ہوں, اور جو میں نے آج سروائیو کیا ہے میں کل بھی کر لوں گا. اور یہ جو فیلنگ ہے سروائیول کی, یہ اس کو وہ پاور یا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ دیتی ہے جس سے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, یہ غلط ہے. اور جب وہ بڑا ہو کے یہ چیز پریکٹس کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, سوسائٹی غلط ہے, ہی بیکمز اے کرمنل. ہی ہیز ایکسپلینیشن فار ایوری تھنگ. اور اس کی مثالوں سے فورینسک کی اور لا کی ہسٹری بھری ہوئی. ایک بہت فیمس کیس تھا, مجھے ایگزیکٹ جگہ نہیں یاد, بس پرابلی نیو یارک اور لاس اینجلس, جسے وہ کہتے تھے, اس مرڈر کیس کا نام ہی یہ بنا تھا کیریئر گرلز مرڈر. وہاں پر ایک ڈاکو نے, ایک رابر نے یہ سوچا کہ اب میں اپنی زندگی کا آخری ڈاکہ مارتا ہوں. اینڈ ہی انٹر انٹو دی فلیٹ آف 2 گرلز جو اسٹوڈنٹس تھیں, کیریئر گرلز تھیں, اور ان میں سے ایک گھر پہ تھیں, ایک غالباً نہیں تھیں. اور اس نے ان کو ایک کو ٹائی اپ کر دیا, اور اس نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, آئی ول جسٹ روب اینڈ گو اوے.
دوسری بھی اس دوران آ گئی, اس نے ان کو بھی پکڑ کے باندھ دیا, ان کو بھی یہ کہا کہ میں تمہیں کچھ کہوں گا نہیں, آئی ول جسٹ روب یو اینڈ دین گو اوے. جب وہ جانے لگا روب کر کے تو اس نے ان میں سے ایک کو کھول دیا تھوڑا سا. جب اس کے ماؤتھ سے اس نے وہ رومال اتارا جو اس نے باندھا ہوا تھا, تو اس بچی نے, اس لڑکی نے کہا کہ آئی ریکگنائز یو, میں تو تمہیں پہچان گئی ہوں, میں تو تمہیں پولیس کو انفارم کر دوں گی. یہاں پر آگے وہ کرمنل کی یہ آئی ایم اوکے یو آر ناٹ اوکے والی اسٹیٹ ایکٹیو ہو گئی, اینڈ ہی ریئلائزڈ اب اس کو مارنا جو ہے وہ صحیح ہے, بیکاز اس کو ان دونوں کو مارنے کا مطلب یہ کہ میں بچ جاؤں. سو آئی ایم اوکے, دے آر ناٹ, کلڈ بوتھ آف دم. اس سے سیریل کلرز جو آپ سنتے ہیں اکثر اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں, ویسٹ میں بھی, یہاں پر بھی, فلاں گروپ ہے وہ لوگوں کو مار رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن. یہ جو سیریل کلرز ہیں یہ یوزلی یہ وہ لوگ ہیں جن کو بچپن میں بروٹلائز کیا گیا ہوتا ہے, بروکن فیملیز ہوتی ہیں, وائلنٹ گھرانے ہوتے ہیں, اور اس میں ان کے احساسات اور خیالات کا کسی نے کوئی خیال نہیں کیا ہوتا. وہ یہ اپنے بارے میں لائف پوزیشن بنا لیتے ہیں دیٹ آئی ایم اوکے یو آر ناٹ اوکے. سو یہ تیسری اسٹیج ہے لائف کی, تیسری پوزیشن ہے, دیٹ از اے ڈینجرس پوزیشن, اور اس پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کسی کا بچہ فکس نہ ہو. لیکن اب آپ دیکھیے پیرنٹنگ, پالنا بچے کو کتنا مشکل کام ہے اور کتنی ذمہ داری ہے, اسپیشلی ماں کی, بیکاز ماں از دا ون ہو اسپینڈز موسٹ آف دا ٹائم ود دا کڈ. باپ تو باہر ہوتا ہے, باپ کے پاس تو بچہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب وہ چوتھی برس اپنی پوری کر چکا ہوتا ہے سوشل والی, تو پھر وہ باپ اس کو سکھاتا ہے کہ باہر کیسے لے جائیں, سڑک پہ کیسے کراس کرنی ہے, کھیلنا کیسے ہے, میدان میں کیسے اترنا ہے, یہ بات کی چیزیں. اسی لیے ماں کا درجہ اتنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت رکھی گئی ہے, تو اس کی ریزن آپ کے سامنے ہے. ریزن کہ اس ماں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, اور اس ماں نے ہی اس انسان کو انسان بنانا ہوتا ہے یا حیوان بنا دینا ہوتا ہے. اب یہ 3 سٹیجز انوالنٹری ہیں, یہ 3 سٹیجز پہ بچے کا کنٹرول نہیں ہوتا. جو آخری سٹیج ہے آئی ایم اوکے یو آر اوکے, وہ والنٹری سٹیج ہے, کیونکہ وہ بچے کا ڈیسیژن نہیں ہے. وہ کسی بھی عمر میں ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے, اور وہ ڈیسیژن کیوں لیا جاتا ہے اس پہ میں آؤں گا. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, وہ 5-6 سال کی عمر تک ان تینوں سٹیجز میں سے گزرا, اور بائی دا ٹائم ہی واز 6-7 ہی ریئلائزڈ کہ مجھے میرے ماں باپ نے جو بھی بتایا, جو بھی گائیڈ کیا, وہ اچھا تھا, ٹھیک تھا, ایسی دنیا کر رہی. مجھے میرے ماں باپ نے اچھا ریز کیا, اچھے اپنے ریسورسز کے مطابق اچھی چیزیں دیں, اچھی تعلیم دے رہے ہیں, یا اچھا. وہاں پر آ کے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں, یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹا سا ذہن جو ہے یہ ڈیسیژن بنا سکتا ہے, اور کئی دفعہ یہ ڈیسیژن کافی بعد میں بنتا ہے. اس لیے میں نے کہی کسی بھی ایج میں بن سکتا ہے. 20 سال 30 سال لیٹر آن پرسن ریئلائزز کہ اس دنیا میں اگر میں اپنی پرسیپشن سے ایک چیز کو صحیح کہتا ہوں تو دوسرے اپنی پرسیپشن سے کہتے ہیں. سو ایک پوائنٹ آف ویو سے, ایک لحاظ سے میں بھی ٹھیک ہوں, وہ بھی ٹھیک. اس میں یہ نہیں ہے کہ بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ کوئی یہ کہے کہ میرے ریلیجن کے پرنسپلز بھی ٹھیک ہیں اور اس کا ریلیجن بھی ٹھیک ہے. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام زندگی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کہ اگر میرا موڈ اس وقت اچھا ہے اور اس کا اچھا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خراب ہے. اس کی کوئی ریزن ہوگی تو موڈ اچھا نہیں ہو جائے گا, میں کر دیتا ہوں. سو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے آئی ایم اوکے یو آر اوکے, یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے, ایک الٹیمیٹ گول ہے جو ہم سب کو حصول جس کا کرنا چاہیے. جب تک ہم یہ ڈیسیژن اپنے مائنڈ میں کانشیسلی نہیں بناتے, تب تک ہم انریزالوڈ پوزیشنز میں رہتے ہیں. یا تو آئی ایم ناٹ اوکے یو آر اوکے, یا آئی ایم ناٹ اوکے یو آر ناٹ اوکے, یا آئی ایم اوکے یو آر ناٹ اوکے. تینوں پوزیشنز میں فکسیشن ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. پہلی سٹیج میں فکسیشن مینز ہم سیلف پٹی کی زندگی گزاریں گے. دوسری سٹیج میں فکسیشن مینز ہم ایک کیوٹک سی زندگی گزاریں گے جس کا کوئی پرپز ہی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں کس چیز پہ فیتھ ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے. اور تیسری پوزیشن تو ہم نے دیکھا ہو تو کرمنل بنا دیتی, سائیکوپیتھ بنا دیتی. اور کرمنل بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں, سائیکوپیتھک کرمنل, کولڈ بلڈڈ بے رحم کرمنل. تو ہمارے پاس پھر ایک والنٹری چوائس ہی ایک بچتی ہے, آئی ایم اوکے اینڈ یو آر اوکے. اب یہ جو سائیکالوجی کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کہنا چاہیے کنکلوژن کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتے ہیں if we make this conscious decision that I am okay and you are okay. یہ چیز ہمیں ریلیجن نے بہت پہلے دی. یہی صبر ہے بیسیکلی, بیکاز بچہ کیوں اتنی جلدی اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے, اس میں صبر نہیں ہوتا.
جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا ہوتا صبر کیا چیز ہوتی. وہ یہ کہتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں, دوسرے ٹھیک. جب اور بڑا ہوتا ہے, چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے, پھر بھی وہ صبر تو نہیں کرتا, وہ یہ کہتا ہے میں بھی ٹھیک نہیں ہوں, یہ بھی نہیں. پھر جب پیرنٹس مارتے پیٹتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, یا سوسائٹی ظلم کرتی ہے, اگر پیرنٹس کا خاصہ سر پہ موجود نہیں, پھر بھی وہ صبر نہیں کرتا, وہ فوراً یہ بنا لیتا ہے مائنڈ کہ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں, یہ ٹھیک نہیں. لیکن صبر کرنے سے ہی یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ آپ یہ ڈیسیژن بنائیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور دوسرے بھی ٹھیک. وداؤٹ, اور یہ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ نہ تو پیرنٹ ایگو اسٹیٹ یہ ڈیسیژن بنا سکتی ہے, نہ چائلڈ ایگو اسٹیٹ یہ ڈیسیژن بنا سکتی ہے, یہ ڈیسیژن ایڈلٹ ایگو اسٹیٹ ہی بنا سکتی ہے. اینڈ ایڈلٹ از آر پریزنٹ. سو اف وی تھنک اباؤٹ آور لائف, اور اس میں ہمیں کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو اب نارمل ہیں, ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں, جو آؤٹ آف پلیس ہیں, اور اب ہمیں اپنا چائلڈہڈ تو یاد نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ٹوڈے وی ایز ایڈلٹس وی کین ٹیک تھنگز ان آور ہینڈز اینڈ چینج دیم. کیونکہ اب دیکھیے انسان اگر بے صبرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم نہیں دے رہا کسی بھی چیز کو. ہر چیز ہونے میں ایک نیچرل ڈیلے ہوتا ہے. آپ پانی کو گرم کرتے ہیں, پانی فوراً تو ابلنا شروع نہیں ہو جاتا. پانی کو چولہے پہ رکھتے ہیں, اس کے نیچے چولہا آن کرتے ہیں, اٹ ول ٹیک اباؤٹ 5-10 منٹس. آپ اس نیچرل ڈیلے کو کم نہیں کر سکتے. آپ ٹیپ کھولتے ہیں, پانی آنے سے آپ کی بکٹ میں گرنے تک ایک نیچرل ڈیلے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹیپ کھولا اور آپ کی بکٹ بھر گئی. دس ول ناٹ ہیپن. اس سے یہ لا آف نیچر ہے. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اسی طرح ہماری پرسنالٹی نیچر کا ایک پروڈکٹ ہے. ہم نے اگر پڑھ لکھ لیا تو ضروری نہیں کہ ہمیں اسی وقت اس کا ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے. ہم نے ایک اچھا کام کیا تو ضروری نہیں ہمیں اسی وقت اس کا ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے. تو یہ جو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے, اپنے اندر صبر ڈالنا ہے, یہی وہ صبر ہے جو ہمیں اس والنٹری سٹیج کی طرف لے آتا ہے, which is called I am okay, you are okay. اور یہ ایک مشہور کتاب ہے بیسیکلی, تھامس ہیرس اینڈ آئی تھنک ہز وائف, ان دونوں نے مل کے اس کو 1970 میں لکھا. اس کے بعد 1995 میں انہوں نے ایک اور ایڈیشن تو نہیں, ایک اور ورژن اس کا لے کے آئے جس کا نام تھا اسٹیئنگ اوکے. تو یہ ضرور پڑھیے اگر آپ کو وقت ملے, کیونکہ اٹس اے بریف بک آف اباؤٹ مے بی لیس دین 150 پیجز. اس میں جو سیکھا ہم نے, ایک تو کمیونیکیشن امپروو کرنے کے ہم نے طریقے کو سمجھا جو ٹرانزیکشنل انالیسس تھا, اور اس کے بعد کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کے بعد جو نیکسٹ بات ہم نے کی وہ بات تھی ہماری لائف پوزیشنز کی. اور ان لائف پوزیشنز نے ہم کو ایک پورا لیسن دے دیا کہ کس طرح سے ہم نے زندگی کو صبر کے ساتھ گزارنا ہے. اور ہمیں ایک تو ہمیں بتایا کہ ہمارے ہر ایک کی لائف کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کیا ہیں. اس کو فرائڈ نے کسی اور فارم میں پیش کیا ہوا ہے, یہ ٹرانزیکشن انالیسز ایرک برنی نے اس کو کسی اور فارم میں پیش کیا ہوا ہے. بٹ بیسیکلی بات تو یہی ہے کہ ہم مختلف سٹیجز سے گزرتے رہتے ہیں. جیسے جیسے ہم ڈیولپ ہوتے ہیں ہماری سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, سائیکولوجیکل گروتھ ہوتی, لیکن وہ سائیکولوجیکل گروتھ اگر اسٹنٹ ہو جائے یا وہ کہیں پہ فکس ہو جائے کسی وجہ سے, اور جو مین چیز اس نے ہمیں سمجھائی اس پوری گفتگو نے وہ سوشل لیسن ہے یا ریلیجس یا مورل لیسن ہے کہ دا ویلیو آف پیرنٹنگ. کتنا بڑا مقام پیرنٹس کا کیوں ہے, کیوں پیرنٹس کو خدا کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہستی اس دنیا میں انسان کے لیے قرار دیا گیا ہے. اس لیے بیکاز ان پیرنٹس نے اگر اچھا ریز کیا ہوا ہے تو پھر یہ اٹ از ناٹ ایزی, کیونکہ آپ نے ایز اے پیرنٹ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانی ہیں, اپنے اوپر ہزار قسم کے کنٹرول جبر کرنے ہیں, بچے کے ہزاروں سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور اس کو کبھی بھی یہ فیلنگ نہیں آپ نے ہونے دینی کہ وہ جو پوچھ رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. بیکاز ادروائز اف یو اسٹارٹ اگنورنگ ہز کوسچنس, تو جو میسج آپ اس کو یہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کانفیڈنس لے رہے ہیں واپس. بیکاز ناؤ ہی ول, اگر اس نے آپ سے نہیں سوال پوچھے اوپنلی کھل کے تو وہ اس دنیا سے بھی نہیں پوچھے گا. So you are forcing him to be a very shy person, you are forcing him to be underconfident. So اب پوری کی پوری پرسنالٹی جو اس بچے کی ہے اس کے اوپر ایک کلاؤڈ آ جائے. سو ایک ہیلتھی پازیٹیو بیلنس پرسنالٹی کو اس دنیا میں ریز کرنا از اے
چیلنج, اٹ از ناٹ ایزی, اینڈ دیٹ از وائی اس کا ریوارڈ اس دنیا میں بھی اور ہیئر آفٹر بھی اتنا زیادہ ہے. اب ٹرانزیکشنل انالیسس کو ہم نے یوز کیا کمیونیکیشن میں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری واحد ہوپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ایڈلٹ میں ہے, پریزنٹ میں ہے. اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ڈبیٹ پھر ہمیں لے جاتی ہے پری ڈیسٹینیشن اور فری ول کی طرف, جس میں ہم اتنا نہیں جائیں گے, بٹ اینڈ ڈسکشن ول بیکم ٹو فلوسافیکل, بٹ پوائنٹ ریمینز دا سیم کہ ہمارے اگر ہم ری ایکٹیو ہونا چاہیں تو ہم دوسروں کو بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا چارج خود لیں اپنے ہاتھ میں پرو ایکٹیولی, تو پھر ہماری زندگی بدل جاتی. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک چیز سوچی اور پھر سڈنلی کوئی میجک ہوا, جادو ہوا, یہ نہیں ہوتا, بٹ دا مومنٹ ہم ارادہ کر لیتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ایفرٹ شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ریزلٹس ہماری فیور کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح سے کہ ہمیں جو ایلیمنٹ وہاں پر بھی چاہیے وہ پھر صبر کا ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ایفرٹ از ان آور اون ہینڈ, ریزلٹس آر ناٹ. سو ریزلٹ وی لیو ٹو آل مائٹی, ایفرٹ وی کیپ آن ڈوئنگ. ایک ایگزامینیشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا ہمارا کیا گریڈ آئے گا. سو واٹ وی کین ڈو از وی میک دا بیسٹ ایفرٹ, وی ریڈ دا بکس, وی ڈو دی اسائنمنٹس, وی تھنک اباؤٹ دا کورس, وی ڈسکس اٹ ود آور پیئرز, وی read about it in the libraries, we read it about it in the net, in the computer. So ہم نے اپنی طرف سے ایفرٹ پوری کر لی. اب ایگزام بھی ہم نے اپنی طرف سے اچھا دیا, رزلٹ کیا آئے گا, لیو اٹ. اسی طرح ایک ریلیشن شپ ہے, اس کو بنانے میں, اس کو سنوارنے میں ہم نے اپنی طرف سے ایفرٹ کر لی, ہم نے بیسٹ دیا اپنا آپ اس ریلیشن شپ میں, ہم نے ٹائم بھی انویسٹ کیا, ہم نے انرجی بھی انویسٹ کی, ہم نے اس میں جو بھی ہم انویسٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر اب آپ غور کریں تو ہم اکثر جب ناکام ہوتے ہیں, جب ہم انسکسیسفل ہوتے ہیں, فیل ہوتے ہیں, تو اس لیے ہوتے ہیں دیٹ وی اسٹارٹ ورنگ اباؤٹ دا ریزلٹ وداؤٹ ڈوئنگ دی ریکوائرڈ لیول آف ایفرٹ. ہم نتیجے کی طرف زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے, لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو کوشش, جو اسٹرگل چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے, اس لیے ہم نتیجہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اپنے پرسنالٹی کو امپروو کرنا یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ فردر ڈیولپ کرنا بھی ایک لائف لانگ پروسیس ہے. اٹ از ناٹ پروسیس آف ون کورس. یہ اس کورس میں ہم نے کہا اوکے گریڈ لے لیا اور ہم نے HRD کر لی. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ایک لائف لانگ کمٹمنٹ ہے, اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ, اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروو کرنا in terms of personality, in terms of intellect, in terms of emotions, in terms of religious, spiritual knowledge. یہ ایک لائف لانگ چیلنج ہے جو ساتھ ساتھ ہمارے چلتا رہے گا. اسی طرح ایک اچھی ہیلتھی زندگی خود گزارنا اور دوسروں کو گزارنے میں فیسیلیٹیٹ کرنا, اسسٹ کرنا بھی ہمارے کورس کی بہت شروع کے آبجیکٹیوز میں سے ہم نے بہت شروع میں کہا تھا کہ ہمارا مقصد ہی ہے کہ ہم نہ صرف خود ایک اچھی پاورفل اسٹرانگ زندگی گزاریں بلکہ ہم دوسروں کو بھی ایسی زندگی گزارنے میں مدد دیں, سو دیٹ دا ہول سوسائٹی امپرووز. بیکاز دی سیکنڈ پارٹ آف دس کورس وی ول سی دیٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از کنسرنڈ مور ود سوسائٹی, از کنسرنڈ مور ود کمیونٹی, بٹ اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. جیسے ایک بچہ ہے, وہ بڑا ہو کے MA کر لیتا ہے, PhD کر لیتا ہے, لیکن وہ اسٹارٹ کہاں سے کرتا ہے؟ ہی اسٹارٹس ود کلاس 1. ہی اسٹارٹس ود کلاس 1 گوز ٹو 2, 3, 4, پھر میٹرک, پھر کیمبرج, سینئر کیمبرج, FA, BA. سو ایک پروسیس ہے نیچر کا, قدرت کا, جس کے اوپر ہم بے صبری کا اظہار نہیں کر سکتے. اور اپنا سیلف کنٹرول اسی چیز کا نام ہے. اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن سے روکنا, لسٹ سے روکنا کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم ہے, ہر چیز کا ایک رائٹ پلیس ہے, ہر چیز کی ایک رائٹ اوکیزن ہے. بھوک تو سب کو لگتی, لیکن کھانا وقت پہ کھانا مینس کہ آپ اپنی بھوک بھی سرو کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو نیوٹریشن بھی دے رہے ہیں اور نبلنگ بھی نہیں کر رہے, بیچ بیچ میں کھاتے رہنا. اس پہ کنٹرول کر لیں تو ایک بہت بڑا ڈائٹری کنٹرول آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کر لیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ڈائٹنگ کریں, نو. ڈائٹری کنٹرول, بے وقت نہ کھائیں, وقت پہ کھائیں, اچھا کھائیں. تو آپ نے وہ کیا کیا؟ آپ نے اپنے اوپر اسٹرگل کی, جہد کی, اور آپ نے اس چیز کو کنٹرول کر لیا, صبر کر لیا. تو آپ نے اپنی صحت امپروو کرنے کا پہلا سٹیپ لے لیا, یا آپ نے کوئی خراب عادت چھوڑ دی,
سگریٹ پینے کی یا کوئی اور اس طرح کی خراب عادت چھوڑ دی اپنے اوپر, پھر صبر کیا, کنٹرول کیا, مزید اچھی صحت کی طرف چلے گئے. اگین اس میں پھر یہ اب یہاں پر آ کے ہم میں اور ویسٹ میں فرق آ جاتا ہے, کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا نالجز تو ساری نالجز ہیں, ان میں صحیح غلط تو نہیں ہے, لیکن ویسٹ کی نالج سیکولر ہے. ویسٹ نے اپنی نالج سے انٹینشنلی اسپرٹ اور اسپرچل ایلیمنٹس کو دور کر دیا ہوا ہے. ہماری نالج میں وہ چیزیں موجود ہیں. سو جب ہم بات کرتے ہیں صبر کی تو ہم اس میں صرف اپنے ایڈلٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم اس میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر کے صبر کر رہے ہیں کہ رزلٹ ہمیں اچھا ملے گا, ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے, لیکن ہم اگر رزلٹ اچھا نہیں ملتا جلدی تو ہم اس سے مایوس نہیں ہوں گے, ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہم ہر رزلٹ اپنی مرضی کا چاہیں گے اور شارٹ ٹرم میں چاہیں گے اور ہمیں نہیں ملے گا تو پھر ہمارے اوپر مایوسی چھانی شروع ہو جائے گی, پھر وہ ساری کرائی محنت جو ہے اس پہ پانی پھرنا شروع ہو جائے گا. اس لیے جو زندگی ہم نے گزارنی ہے جتنی باقی ہے اس کو ہم نے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ گزارنا ہے, سو دیٹ وی کیپ آن ڈوئنگ آر بٹ, وی کیپ آن ڈوئنگ آر جاب اینڈ لیو دی ریسٹ ٹو آلمائٹی. اور ریسٹ کیا ہے؟ ریسٹ پھر ریزلٹس ہیں, اس کے بائی پروڈکٹس ہیں, اس کی آؤٹ کمز ہیں. جب کوشش اچھی ہوگی تو بائی پروڈکٹس بھی اچھے ہوں گے, آؤٹ کمز بھی اچھی ہوں گی. یہاں پر آ کر ریلیجن ہمیں اور سود کر دیتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ فائن اگر فرض کریں کوئی چیز یہاں نہیں تو کسی اور دنیا میں مل جائے گی. ہمارا تو پھر اعتماد جو ہے وہ اتنا لانگ ٹرم ہے, صبر کا جو پیمانہ ہے ہمارا وہ بڑا ہے, لیکن اٹ اسٹارٹس فرام دیز اسمال تھنگس. سو ٹرانزیکشنل انالیسس واز ون آف دی اسپیسیفک ٹول آف کمیونیکیشن, اس کے بارے میں ہم نے بات کی, اینڈ وی ڈسکسڈ ہاؤ اٹ واز ڈیولپڈ بائی ڈاکٹر پینفیلڈس کنٹریبیوشن ان نیورو سرجری. سو کولیبوریشن ہے نیورو سرجنس کی, بیہیویئرل سائنٹسٹ کی, سائیکالوجسٹ کی, ان کی کولیبوریشن سے مل کے یہ ٹرانزیکشنل انالیسس کا ٹول ہمارے سامنے آیا. ہم نے اس کو یوز کیا, اور یوز کیا نہ صرف اپنے آپ کو سمجھنے میں بلکہ دوسروں کو سمجھنے میں, اور یوز کیا اس کو اپنی کمیونیکیشن امپروو کرنے کے لیے, کیونکہ بات ہم نے انٹرپرسنل کمیونیکیشن سے شروع کی تھی اور وہ بات اسکلز ڈیولپمنٹ سے شروع ہوئی تھی. سو جب ہم کمیونیکیشن کی اس ماڈیول کو ختم کریں گے تو ہم اینڈ پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے. ابھی تک تو ہم نے یہ بتایا نا کہ اچھی کمیونیکیشن کیا چیز, کون کون سے ٹولز ہیں جو آپ کو اچھا کمیونیکیٹر بنا سکتے ہیں, لیکن ان ٹولز کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو اسکلز چاہیے نا. جیسے ہم نے آئیڈینٹیفائی کی صبر, پیشنس ایک میجر اسکل ہے زندگی کی کسی بھی سکسیس کے لیے, اور کمیونیکیشن کو سیکھنا, کمیونیکیشن کو امپروو کرنا بھی کوئی دنیا سے باہر کی چیز تو ہے نہیں. سو اس کے لیے بھی وی نیڈ پرسسٹنس, پرسیویرنس اینڈ پیشنس. اور پھر ہم نے بات کی مختلف موڈز کی, مختلف ایگو اسٹیٹس کی, اور اس دوران کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے, کمپلیمنٹری کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور ہم نے دو طرح کی ٹرانزیکشنز کی بات کی تھی, ایک تو کمپلیمنٹری ہیں اور ایک ہیں کراسڈ. لیکن جو ریئل لائف میں ہم ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک تیسری قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں جنہیں الٹیریئر ٹرانزیکشن کہتے ہیں. الٹیریئر ٹرانزیکشن کا مطلب نام سے جیسے ظاہر ہے کہ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے, یعنی ان ٹرانزیکشنز میں نظر تو شاید یہ آ رہا ہو کہ پیرنٹ ٹو پیرنٹ بات ہو رہی, لیکن ایکچولی شاید چائلڈ ٹو چائلڈ بات ہو رہی ہو. اور یہ جو ایرک برنے کی ہی کتاب ہے گیمز پیپل پلے, اس میں انہوں نے کافی ڈیٹیل میں الٹیریئر ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا ہے کہ ہم گیمز تو کھیلتے ہیں اپنے آپ سے بھی, دوسروں سے بھی, وی پلے اسکرپٹس گیمز. جیسے ایک بچہ ہے وہ اپنی ممی کو ڈراتا ہے, اسے پتا میں زور سے بینگ کروں گا یا واو کروں گا تو میری ممی ڈر جائے گی, اور جب وہ ڈر جائے گی تو پھر مجھے ڈانٹ پڑے گی, اور جب مجھے ڈانٹ پڑے گی تو اس کے بعد میں روؤں گا, اور جب میں روؤں گا تو پھر پاپا آ کے مجھے ایک چاکلیٹ دیں گے. ابھی ایک پوری گیم ہے جو اس بچے نے, ایک پورا اسکرپٹ ہے جو لکھا ہوا ہے اپنے ذہن میں, اور وہ اس کو کیری آن کر رہا ہے. اس طرح کی ہزارہ بے تحاشا اسکرپٹس ہم بھی فلفل کرتے ہیں, ہم بھی کیری آن کرتے ہیں. اور جہاں پر وہ اسکرپٹ اس طرح کا ہو, جیسے میں نے اس بچے کی ایگزامپل دی, وہاں پر یوزلی سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں, وہ دے ٹرائی ٹو بریک دیٹ اسکرپٹ. وہ ماں سے یہ کہیں گے کہ جب یہ بچہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ڈرائے آپ ڈریں ہی نہ. اب آپ ڈریں گے ہی نہیں تو وہ اسکرپٹ آگے چلے گا ہی نہیں. کہ وہ جو الٹیریئر ٹرانزیکشن بچہ اپنی ممی سے جو وہ کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے, اپیرنٹلی ہی از پلئنگ, ہز چائلڈ از پلئنگ ود دی چائلڈ آف دی مدر, بٹ ایکچولی ہڈن جو ہے انڈر ہینڈ the child's adult is attacking the adult of his father and the mother,
کہ یہ دونوں میری اس چائلڈش گیم میں آ جائیں اور مجھے اینڈ پہ میرا جو ڈیمانڈ ہے, میرا جو ریکوائرمنٹ ہے, کھلونا, چاکلیٹ, وٹ ایور, وہ مجھے مل جائے. سو یہ الٹیریئر ٹرانزیکشنز ہوگی کہ یہ دو لیول پہ ہو رہی ہیں. اس میں ایکسٹرنل لیول پہ کچھ اور ہے اور انٹرنلی کچھ اور چل رہا ہے. اینڈ مینی تھنگز ان ریلیشن شپس, ان کانفلکٹس, لڑائیوں جھگڑوں میں, ایون ریلیشن شپس میں, آپ سیریلس کئی دیکھتے ہیں, ان میں آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں سیریل چلے گیا, وہ گیمس کے اوپر گیمس کے اوپر گیمس. تو لائف میں گیمس تو کافی. سو ایون وی کین انڈرسٹینڈ آر اون اسکرپٹس and life scripts, and we can understand the life scripts of others through transactional analysis if we start paying attention to it, and if we start thinking about it, and if we start observing our own self for cues, what state or what mode we are in, and for others to think about کہ یہ کس موڈ میں ہیں اس وقت. اور اگر اس کو ہم ایک نیرو سے سرکل سے شروع کریں, اپنے کلوز ون سے شروع کریں, دوستوں سے, فیملی سے شروع کریں, آہستہ آہستہ اٹ ول بیکم آور ہیبٹ. دی آبجیکٹو از ناٹ ٹو جج آن پیپل. دی آبجیکٹو از ناٹ ٹو سے کہ ان کا پیرنٹ موڈ ایکٹیو رہتا ہے, یہ بہت اتھارٹیٹیو ہیں کیونکہ ان کا پیرنٹ بڑا کریٹیکل. آبجیکٹو از ناٹ دس. آبجیکٹو از ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پرسن اینڈ ٹو کمیونیکیٹ بیٹر ود ہم. آبجیکٹو از ٹو انڈرسٹینڈ آور اون سیلف سو دیٹ وی کین دین, جب اپنے آپ کو ہی نہیں پتا تو دوسروں کو کیسے پتا چلے, دوسروں سے کیسے کمیونیکیٹ کریں. سو یہ آہستہ آہستہ ایک ہیبٹ جو آپ کی ڈیولپ ہوگی شروع آبزرو کرنے کی, یہ آہستہ آہستہ ہیبٹ بن جائے گی اور یہ اب تو بیک آف دا مائنڈ میں چلی جائے گی, اور اٹ ول بیکم یور نیچر ٹو لک فار کیوز, ٹو لک فار وربل اینڈ فزیکل کیوز آف پیرنٹ ایگو اسٹیٹ اور ایڈلٹ ایگو اسٹیٹ اور چائلڈ ایگو اسٹیٹ. اینڈ دیٹ از what development is all about, that you keep on learning in small pieces, small chunks, you keep on learning day by day, you keep on learning. اور اسی طرح سے ہم اپنے لرننگ کو بھی امپروو کرتے ہیں, اسی طرح ہم اپنی کمیونیکیشن کو بھی امپروو کرتے ہیں. اور کمیونیکیشن تو ایک ٹول ہے, ایک اسکل ہے. جب ہم کمیونیکیشن امپروو کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری اور بہت سی چیزیں امپروو ہوں گی. اوور آل آر اون سیلف ایز اے ہیومن بینگ ول امپروو, اینڈ دیٹ ول آلسو help us in improving our society, our community, which is the ultimate objective of this course. Next time کے لیے اجازت چاہتے ہیں, تب تک کے لیے. اور نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے بات کریں گے on another specific communication skills, کیونکہ پہلے ہم نے انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی بات جنرلی کی, پھر ہم نے ٹرانزیکشنل انالیسس کی اسپیسیفکلی بات کی, اب ہم ایک اور کمیونیکیشن اسکل پہ بات کریں گے, لیکن وہ ہوگی نیکسٹ ٹائم. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.